السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطب عالم سیدنا عبدالحی قدس اللہ سیر العزیز فرماتے ہیں کہ صاحب حال اور صاحب مقام جو ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ سلسلہ جہانگیری میں برادران طریقت کو یعنی مریدین میں جو جوش و خروش اور وجد و حال کی کیفیت محفل سماع میں ہوا کرتی ہے، کیا یہ بڑے مقام کی بات ہے یا یہ کوئی مقام نہیں؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ صاحب جوش و خروش ہیں۔ جوش و خروش دو قسم کا ہوتا ہے، ایک جسمانی اور دوسرا روحانی۔ جسمانی جوش و خروش جن کو ہوتا ہے وہ صاحب حال کہلاتے ہیں، اور جن کی روح میں جوش و خروش ہوتا ہے وہ صاحب مقام کہلاتے ہیں۔ جو صاحب مقام ہیں ان کے لیے مشاہدہ اور مکاشفہ جو ہے وہ ان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے، جب چاہیں مشاہدہ کر لیں یا مکاشفہ کر کے کسی چیز کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ سے یا پیر و مرشد سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی علم حاصل کر لیں، کوئی بات پوچھ لیں، تو وہ ان کے اختیار میں ہوتا ہے کہ جب چاہیں جو چاہیں وہ دریافت کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے اختیاری مکاشفہ اور مشاہدہ سے تمام روئے زمین کے حالات معلوم کر سکتے ہیں کہ کس جگہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے مکاشفہ اور مشاہدہ سے، جیسے بزرگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ گھر میں بیٹھے ہی بتا دیتے ہیں کہ لاہور کے پاس فلاں جگہ یہ کام ہو رہا ہے۔ جس طرح ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ کا اس میں تذکرۃ الاولیاء میں واقعہ ہے کہ ایک جنگل میں قافلے والوں کو ڈاکو لوٹ رہے تھے، تو آپ نے شہر میں ہی شور کر دیا کہ بھاگو بھاگو، قافلے کو ڈاکو لوٹ رہے ہیں، ان کو بچاؤ۔ اور لوگ فوراً سواریوں پہ نکلے، کوئی پیدل بھاگے، تو جا کر انہوں نے قافلے والوں کو بچا لیا، ڈاکو بھاگ گئے ان کو دیکھ کر۔ اس طرح یہ ہوتا ہے اختیاری مکاشفہ اور مشاہدہ کہ وہ جب چاہیں روئے زمین میں جو چیز دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں اور تمام روئے زمین کے حالات معلوم کر سکتے ہیں، مگر سیدنا قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ ضرورت کے بغیر اور بلا حکم خداوندی ایسا نہیں کرتے، اور ان کا کشف جو ہے وہ غلط نہیں ہوتا، وہ ہر دفعہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ اور صاحب حال کے لیے، جو صاحب حال بزرگ ہوتے ہیں، ان کا مکاشفہ اور مشاہدہ جو ہے ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، اس لیے بعض اوقات راہ عرفان میں ان سے غلطیاں صادر ہوتی ہیں، اور کشف جو ہے وہ صاحب حال کا کبھی غلط اور کبھی صحیح ہو جاتا ہے۔ اس لیے صاحب حال کو اپنے کشف پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پیر و مرشد کی طرف ہی رجوع کرے، اور جو بھی اس کو کشف ہو اس کو قرآن و حدیث پر ضرور پرکھے، کیونکہ اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا پیر و مرشد کے فرمانات اگر اس کو یاد ہیں ان کے مطابق ہے تو صحیح ہے، اگر اس کے خلاف ہے تو پھر غلط ہے۔ اسی لیے سب بڑے بڑے بزرگوں نے فرمایا کہ جو ولی اللہ ہو اس کے لیے شیخ اور پیر ہونا ضروری نہیں، یعنی ہر ولی اللہ جو ہے
وہ شیخ اور پیر نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ اگر اس کو اللہ کی معرفت ہے، اللہ کا تعلق ہے، تو وہ ضرور تبلیغ بھی کرے۔ ولی اللہ کے لیے شیخ اور پیر ہونا ضروری نہیں، لیکن شیخ کے لیے جو پیر ہے، مبلغ ہے، اس کے لیے ولی اللہ ہونا ضروری ہے۔ جس طرح ہر پڑھے لکھے آدمی کے لیے ٹیچر ہونا ضروری نہیں ہے، وہ ڈاکٹر، انجینئر کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا کچھ بھی نہ بے شک کرے۔ پڑھا لکھا آدمی، اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ جاب کرے، نوکری کرے یا ٹیچر بنے، نہیں، وہ اپنا کاروبار کرے یا کچھ بھی نہ کرے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اسی طرح ہر ولی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ تبلیغ بھی کرے، لیکن مدرس کے لیے جیسے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، کیونکہ مدرس جو ہے اس نے بچوں کو پڑھانا ہے، اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہو۔ تو اسی طرح جو پیر ہے اس کے لیے ولی ہونا ضروری ہے، کیونکہ ولایت نصیب ہوگی تو پھر ولایت کا علم پڑھائے گا۔ یعنی اگر اللہ تبارک تعالیٰ اس ولی کا انتخاب کرے، اس کے ذمے تبلیغ لگائے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو شیخ مقرر کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے پیر و مرشد کو اللہ الہام کریں گے کہ ہم نے اس کا انتخاب کر لیا ہے، اس کو خلافت عطا فرما دیں، تو پھر وہ شخص پیر بن جائے گا، تبلیغ کرے گا، وہ پھر ہوگا شیخ کامل۔ اسی طرح جس طرح یہ صاحب حال اور صاحب مقام میں فرق ہے، اسی طرح شیخ، پیر، ان کی بھی دو اقسام ہیں، ایک شیخ کامل اور دوسرے شیخ ناقص۔ شیخ کامل وہ ہیں جنہوں نے سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر من اللہ کے تینوں درجوں کو طے کر لیا ہو، یعنی فنا فی شیخ، فنا فی اللہ، فنا فی الرسول، یعنی ترتیب اس کی یہ ہے کہ فنا فی شیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ اس کو نصیب ہو چکا ہو، تو پھر وہ شیخ کامل ہے۔ اگر یہ اس کو نصیب نہیں ہے، شیخ ناقص وہ ہیں جن سے مخلوق خدا یعنی امت محمدیہ کی رشد و ہدایت کی ضرورت پوری ہو جائے اور طالب خدا کا کام چل جائے، یعنی اس سے تبلیغ اتنی ہو سکتی ہے کیونکہ اس سے تعلق کرنے والے لوگ اللہ کی معرفت کو نہیں پہنچیں گے، طریقت کے راستے پہ چلیں گے، ہدایت پر چلیں گے، تو پھر وہ خود بھی کوشش کرتا رہے، پیر و مرشد کے پاس آتا جاتا رہے، ان کی تعلیم جو ان کو ملی ہوئی ہے اس پر مشقت کرتا رہے۔ اگر خود کامیاب ہو گیا، شیخ کامل ہو گیا، تو پھر اس کے مریدین جو ہیں ان میں بھی شیخ کامل پیدا ہو سکتے ہیں، ورنہ وہ خود بھی اور اس سے جو لوگ تعلق کریں، جو مرید ہوں، وہ سب ان کے یعنی وہ اپنے دادا پیر کے پاس، اور شیخ ناقص جو ہے وہ اپنے پیر و مرشد کے پاس حاضری دیتے رہیں، آتے جاتے رہیں، تو وہ ان کی نگہبانی کرتے رہیں گے، تو ایک دن وہ ضرور پہنچ جائیں گے۔ تو اس طرح جب اپنا آپ انتخاب کر لیتے ہیں، ان کو خلافت بھی نہیں ہوتی، بلکہ کتنے پیر تو ایسے ہیں جو کسی پیر و مرشد سے یا اپنے والد سے مرید ہی نہیں ہوتے اور پیر بن کے بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ تو طریقت کے ہی خلاف ہیں۔ سیدنا قبلہ عالم عبدالحی قدس اللہ سر العزیز سیرت فخر العارفین میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرید خلافت کے بغیر ہی مرید کرنا شروع کر دے تو یہ کیسا ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ آپ فرماتے ہیں کہ بھائی اس کو ہم
روک تو نہیں کر سکتے، نہ ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے اور یہ گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو، کیونکہ وہ بھی کیا کر رہا ہے، وہی کلمہ پڑھا رہا ہے۔ اگر تبلیغ صحیح کرتا ہے، لالچ نہیں کرتا، پیر و مرشد کے مطابق ہی سارے کام کرتا ہے، تو اس کو ہم غلط تو نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ وہی کلمہ تعلیم کر رہا ہے، تو وہ غلط یا گمراہی تو نہیں ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ یہ طریقت کے خلاف ہے، کیونکہ طریقت میں یہ جتنے بڑے بڑے بزرگ جن کے مزارات ہیں، جو آج تک اللہ کے ولی ہوئے ہیں مبلغ، ان سب کو ان کے پیر و مرشد کی طرف سے خلافت عطا ہوئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے پیر و مرشد کو الہام فرمایا کہ ان کا ہم نے انتخاب کر لیا ہے، ان کو خلافت عطا فرما دو، تو وہ پھر شیخ کامل ہوتے ہیں۔ اور جو خود کرے یا ابھی وہ معرفت کو نہیں پہنچا، کسی وجہ سے پیر و مرشد اس کو خلافت دے دیتے ہیں، تو وہ پھر شیخ ناقص ہوتے ہیں۔ تو ان سے صرف تبلیغ کا کام تو ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو ترغیب دیتا رہتا ہے کہ محفل پہ چلیں، پیر و مرشد کے حاضری دے لیں، آتے جاتے رہیں، تو اس سے ان کی رہنمائی ہوتی رہتی ہے۔ پھر اللہ مہربان ہو جائیں کبھی پیر و مرشد کی نگاہ کرم سے، تو وہ اللہ کی معرفت کو بھی پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن یہ شیخ ناقص جو ہیں، ان کو کامل ہونے سے پہلے پیر اپنی ثوابدید پر کئی لوگوں کو خلافت دے دیتے ہیں کہ دور دراز علاقہ ہے، پیر و مرشد وہاں جا نہیں سکتے، تو لوگوں کے کہنے سے کہ یہ اچھا آدمی ہے، اچھی بات چیت کرتا ہے، تو محفل سما کی اس کو اجازت دے دیں کہ لوگ محفل بھی سن لیا کریں گے اور طریقت کے مطابق اس سے بات چیت بھی سن لیا کریں گے اور راستے پر چلتے رہیں گے۔ تو اس طرح یہ فرق ہوتا ہے صاحب حال اور صاحب مقام میں، اور پیر شیخ کامل اور شیخ ناقص میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔